إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذکرون۔ سورہ النحل آیت 91۔ اس آیت کریمہ میں جو جمعے میں ہمیشہ خطبہ اول کے طور پر تلاوت کی جاتی ہے، یعنی وہ خطبہ جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج فرمایا، آپ کی سنت میں یہ جو آیت پڑھی جاتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یا بڑی شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربیٰ کی ہدایت فرماتا ہے۔ عدل کا معنی آپ جانتے ہیں، اس ضمن میں بہت سے خطبات جلسہ سالانہ پر میرے پہلے ہو چکے ہیں، اور احسان کا معنی بھی سب جانتے ہی ہیں۔ ایتاء ذی القربیٰ کے معنی میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے اس کی دوبارہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ایتاء ذی القربیٰ سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے عزیزوں اور اقرباء کا بھی خیال رکھو، لیکن اس مضمون کی مناسبت سے یہاں اول معنی یہ ہے کہ غرباء کا اور ضرورت مندوں کا اس طرح خیال رکھو جیسے تم اپنے قریب ترین عزیزوں کا خیال رکھتے ہو۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ان تین باتوں کی اللہ تم سے توقع رکھتا ہے اور تین باتوں سے رکنے کی ہدایت فرماتا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ فحشاء سے بچو اور منکر سے بچو۔ منکر اور فحشاء کا مضمون ملتا جلتا ہے۔ فحشاء ان بدیوں کو کہتے ہیں جو پھیل جاتی ہیں، جیسے متعدی امراض، اور سوسائٹی پر رفتہ رفتہ قبضہ کر جاتی ہیں۔ اور منکر وہ اس کیفیت کا نام ہے جب وہ گلیوں میں کھل کھیلتی ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں رہتا۔ وہ بدیاں جب ننگی ہو کر سر عام پھرتی ہیں اور گویا زندگی کا ایک فیشن بن جاتی ہیں، اس وقت وہ منکر میں داخل ہو جاتی ہیں۔ والبغی، اور پھر تمہیں بغاوت سے روکتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بہت مطالب ہیں، لیکن جن معنوں کو اس وقت میں پیش نظر رکھ رہا ہوں ان کی روح سے یہ ترجمہ یوں بن رہا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ منکر کے بعد ایسی سوسائٹی لازماً بغی میں داخل ہوگی اور بغاوت پر آمادہ ہوگی۔ یہ بغاوت نظام الہی کے خلاف بغاوت پر بھی منتج ہوتی ہے، اور دنیا کی حکومتوں کے خلاف بھی بغاوت پر منتج ہوتی ہے۔ یعظکم لعلکم تذکرون، نصیحت پکڑو، نصیحت پکڑو۔ اللہ نصیحت فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ لعلکم تذکرون، کاش کہ تم نصیحت پکڑو، کاش کہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی تکرار ہمیشہ جمعے میں کی جاتی ہے، اور حد سے بڑھ کر بدنصیبی یہ ہے کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کے مضمون کو جمعے پر سے باہر نکلنے سے پہلے ہی بھلا دیا جاتا ہے۔ اور وہ سارے مسائل جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، ان سب مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی نصیحت کو نہ سمجھا گیا، نہ اختیار کیا گیا، اور رفتہ رفتہ ملک اس نتیجے تک جا پہنچا جس کا اس آیت کے دوسرے حصے میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ میں نے آج کے مضمون کے لیے جو حالات پاکستان میں گزر رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر نصیحت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، نہ کہ ملک کے خلاف کسی احتجاج کا یا اس کی بدنامی کا یا اپنا رونے کا کہ ہم احمدیوں پر کیا کیا مظالم ہوئے۔ میرا رونا تو خدا کے سامنے ہے، اور ہر احمدی کا رونا خدا کے سامنے ہے، حکومت پاکستان کے سامنے نہیں ہے۔
ہم تو انبیاء کی سنت کے تابع ہیں کہ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، مجھے تم سے کیا غرض ہے، میں تو اپنے دکھ اپنے رب کے حضور روتا ہوں اور اسی کے حضور گریہ ازاری کرتا ہوں۔ اس لیے ہرگز کوئی غلط فہمی نہ رہے کہ یہ باتیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کسی شکوے یا کسی پروپیگنڈے کے مقصد کے لیے کی جا رہی ہیں۔ یہ خالصتاً ایک صاف دل سے نکلی ہوئی پاک نصیحت ہے، کیونکہ ملک اس وقت ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے کہ اگر یہاں سے واپسی نہ ہوئی تو پھر واپسی کے سب راستے بند ہو جائیں گے۔ کیوں پاکستان کو میں نے اس موقع پر چنا ہے؟ اس لیے صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا بھر میں اس آیت کریمہ کے پیغام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت بڑی تباہیاں پھیل رہی ہیں۔ افریقہ میں بھی یہی ہے، مشرق میں بھی یہی، مغرب میں بھی یہی، ہر جگہ اگر آپ غور کریں تو معاشرے کی تباہی، اقتصادیات کی تباہی، مذہبی اقدار کی تباہی اور سیاسی اقدار کی تباہی کی ذمہ دار وہ حکومتیں بھی ہیں، وہ عوام الناس بھی ہیں، وہ بڑے اور چھوٹے سب ہیں جو قرآن کریم کی پیش فرمودہ ان 3 نصائح کو نظر انداز کرتے ہیں جو مثبت نصائح ہیں، اور ان 3 نصائح کو بھی نظر انداز کرتے ہیں جو منفی پہلو لیے ہوئے ہیں۔ جن باتوں سے روکا گیا ہے ان کو کرتے ہیں، جن باتوں کو کرنے کو حکم دیا ہے ان سے اعراض ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے میں نے سوچا ہے کہ اس رنگ میں مضمون پیش کروں کہ مختصراً پہلے پاکستان کی تاریخ ان معنوں میں پیش کروں کہ قائد اعظم جو بانی پاکستان کے تھے ان کے ذہن میں کس پاکستان کا تصور تھا، پھر وہ لوگ ان لوگوں کے چہرے دکھاؤں جنہوں نے اس پاکستان کی شدید مخالفت کی، اس تصور کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو قائد اعظم کے سامنے تھا، اور پھر اس سلسلے میں معاملہ کس طرح آگے بڑھتا چلا گیا اور رفتہ رفتہ نوبت کہاں تک پہنچی، یہ کہانی ہے جو بہت دردناک ہے اور اس تقریر کے دوران خود کھلتی چلی جائے گی۔ قائد اعظم دنیا کے چالاک سیاستدانوں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک بہت ہی صاف دل اور صاف ذہن کے مالک تھے، سیاست کی خلا بازیوں سے کلیتاً ناشنا تھے، لیکن بڑے ثبات قدم کے حامل، بڑی قوت اور قطعی فیصلہ کے ساتھ ایک رخ معین کرنے والے، اور پھر دوسروں سے مروب ہوئے بغیر اس رخ پر ہمیشہ گامزن رہنے والے وہ عظیم رہنما تھے جو مسلمانوں کی خوش نصیبی سے مسلمانوں کو ایسے وقت میں عطا ہوئے جبکہ ایسے کردار کے حامل قائد کی شدید ضرورت تھی۔ قائد اعظم نے مختلف وقتوں میں جو پاکستان کا تصور پیش فرمایا ہے اس میں سے مختصر چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کس غرض سے انہوں نے ایک ملک حاصل کرنے کی جد و جہد کی؟ فرماتے ہیں ہم پاکستان کے تمام فرقوں کی خوشی کے لیے مسلسل کوشش کریں گے۔ شہنشاہ اکبر کی رواداری کوئی پرانا قصہ نہیں، ہمارے رسول اکرم کا برتاؤ یہودیوں اور عیسائیوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد رواداری کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ مسلمانوں کی تاریخ ان شاندار اصولوں سے بھری ہوئی ہے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ پھر دہلی میں مرکزی و صوبائی مجالس آئین ساز کے مسلم ممبران کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ 1947 کی بات ہے، ہم ایسے پاکستان کے قیام کو پسند نہیں کرتے جو تنگ نظری، علاقائی و لسانی تعصب اور مفاد پرستی کا مادن بن کر رہ جائے۔ پھر محکمہ نشریات کی رسم افتتاح کے موقع پر 15 اگست 1947 کو قائد اعظم نے اپنے ایک اہم پیغام میں فرمایا، اس نئی مملکت کے معرض وجود میں آنے سے در حقیقت ہماری ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں اور ہمیں پاکستان کے شہری کی حیثیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم مختلف خصوصیات رکھتے ہوئے بھی ایک ہی قوم کے افراد ہیں، ہم میں ذات پات کی کوئی تفریق نہیں،
ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت، خلوص اور امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور ملک کی خوشحالی کے لیے متحدہ جد و جہد کرنے کے اہل ہیں۔ پھر چیمبر آف کامرس بمبئی میں تقریر کے موقع پر آپ نے فرمایا، پاکستان ایک ایسی حکومت ہوگی جس میں سب قوموں کی زندگی کو تمام آسائشوں کا حصہ ملے گا۔ پاکستان ایک ایسی حکومت ہوگی جہاں ذات پات کا کوئی سوال پیدا نہ ہوگا۔ آخر مجھے کسی فرقے کے خلاف جو اپنے افراد کی تعلیمی اور معاشرتی ترقی کے لیے کوشاں ہے کیوں شکایت ہونی چاہیے؟ یاد رکھیں کہ قائد اعظم نے جہاں جہاں بھی لفظ فرقہ استعمال فرمایا ہے وہاں مسلمانوں کے فرقے کے طور پر نہیں بلکہ مذہب کے طور پر، اور آگے جا کر یہ بات مزید کھل جائے گی کہ جب قائد اعظم فرقہ کہتے ہیں تو مراد مذہب ہے۔ فرماتے ہیں گویا معنی یہ ہوئے کہ مجھے اس بات سے کیا تکلیف ہے، کیوں شکایت ہو کہ کسی مذہب کے ماننے والے اپنے مذہبی اقدار کے مطابق اپنی نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ ایسی کوششوں کو فرقہ داریت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جتنی جلدی آپ حقائق کا سامنا کرنے کی کوشش کریں گے اتنی ہی جلدی آپ موجودہ مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ قائد اعظم نے مجلس دستور ساز کے افتتاحی اجلاس کے موقع پر 11 اگست 1947 کو صدارتی خطبے میں فرمایا، ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی ہے۔ ہماری ریاست کسی تمیز کے بغیر قائم ہو رہی ہے۔ یہاں ایک فرقے یا دوسرے فرقے میں کوئی تمیز نہ ہوگی۔ یہاں ذات اور عقیدوں میں کوئی تمیز نہ ہوگی۔ ہم اس بنیادی اصول کے تحت کام شروع کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریاست کے باشندے ہیں اور مساوی باشندے ہیں۔ ہم ایک ریاست کے باشندے ہیں اور مساوی باشندے ہیں۔ پھر اسی خطبے میں فرماتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ اس لیے آزاد ہیں کہ اپنے مندروں میں جائیں، آپ آزاد ہیں کہ اپنی مسجدوں میں جائیں یا پاکستان کی حدود میں اپنے کسی عبادت گاہ میں جائیں۔ آپ کا تعلق کسی مذہب، کسی عقیدے یا کسی ذات سے ہو، اس کا مملکت کے مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات بطور نصب العین ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ پھر 14 اگست کو آپ نے فرمایا مجلس دستور ساز اسمبلی میں مجلس دستور ساز میں تقریر فرماتے ہوئے، اگر آپ لوگ باہمی تعاون سے کام کریں، ماضی کو بھول جائیں اور گزشتہ راسلات پر عمل کریں تو یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ مل جل کر اس جذبے کے تحت کام کریں کہ ہر شخص خواہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، ماضی میں آپ کے تعلقات ایک دوسرے سے کیسے ہی رہے ہوں، اس کا رنگ، نسل، مذہب کچھ ہی ہو، اولاً ثانیاً آخر اس مملکت کا شہری ہے۔ اس کے حقوق، مراعات اور ذمہ داریاں ساری یکساں ہیں تو ہم بے حد ترقی کر جائیں گے۔ ہمیں اس جذبے کے تحت کام شروع کر دینا چاہیے، پھر رفتہ رفتہ اکثریت اور اقلیت کے مسلمان فرقہ اور ہندو فرقہ کے تمام اختلافات مٹ جائیں گے۔ اب یہاں پہنچ کر بات واضح ہو جاتی ہے کہ فرقہ آپ کن معنوں میں استعمال فرما رہے ہیں۔ اکثریت اور اقلیت کے مسلمان فرقہ اور ہندو فرقہ کے تمام اختلافات مٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ مذہبی اختلافات کی بات نہیں ہو رہی، ان اختلافات کی بات ہو رہی ہے جو مذہبی تعصبات کے نتیجے میں قومی تعلقات میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں فاشیت کے خطرات سے دنیا کو بچانے اور اسے جمہوریت کے لیے محفوظ بنانے کی خاطر کرۂ ارض کے دور دراز حصوں میں جا کر آپ نے میدان جنگ میں داد شجاعت حاصل کی ہے، مگر اب آپ کو اپنے ہی وطن عزیز کی سرزمین پر اسلامی جمہوریت، اسلامی معاشرتی عدل اور مساوات انسانی کے اصولوں کی پاسبانی کرنی ہے۔ آپ کو ان کے لیے ہر وقت تیار رہنا پڑے گا۔ ہمتاً ہوشیار، سستانے کا موقع ابھی نہیں آیا ہے۔ یقین محکم، ضبط و نظم اور ادائیگی فرض کی دھن ایسے اصول ہیں
اگر آپ ان پر کاربند رہے تو کوئی شے ایسی نہیں جسے آپ حاصل نہ کر سکیں۔ یہ تھے وہ قائد اعظم جو ایک اسلامی مملکت کی تعمیر میں کوشاں تھے، جس کی بنیاد عدل پر رکھی جا رہی تھی، مساوات پر رکھی جا رہی تھی، فرقہ پرستی اور تفریق کے ہر تصور سے وہ مملکت پاک تھی جو قائد اعظم کے دماغ میں جنم لے رہی تھی اور جسے تھوڑے ہی عرصے بعد منصہ ابھرنا تھا۔ اس کے برعکس کچھ مذہبی رہنما تھے جو قائد اعظم کی مخالفت میں مختلف قسم کی سرگرمیوں میں ملوث تھے، مختلف بیانات دے رہے تھے، اور ان کے نزدیک قائد اعظم نے جس پاکستان کا تصور پیش کیا تھا وہ ایک پلیدستان تھا۔ اس سے بہتر لفظ ان کے ذہن میں پاکستان کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ بہت لمبی دردناک داستان ہے اس جد و جہد کی جو مختلف فرقوں کے علماء نے قائد اعظم کی مخالفت میں کی اور پاکستان کی مخالفت میں کی، مگر یہ ایک ضمنی مضمون ہے، اس پر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر بتا رہا ہوں تاکہ پاکستان کے اہل دانش کو یاد آ جائے کہ کل تک کیا قصے تھے۔ مولوی محمد علی جلندری نے 15 فروری 1953 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ احرار پاکستان کے مخالف تھے۔ اس مقرر نے تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی پاکستان کے لیے پلیدستان کا لفظ استعمال کیا، اور سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنی تقریر میں کہا پاکستان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے۔ ایک بازاری عورت ہے جسے احرار نے مجبوراً قبول کیا ہے۔ بحوالہ رپورٹ منیر انکوائری کمیشن، چودھری افضل حق رئیس احرار لکھتے ہیں، یہ جب پاکستان کی جد و جہد آگے بڑھ رہی تھی اور قافلہ در قافلہ لوگ پاکستان کے نعرہ لگاتے ہوئے اس ملک کے قیام کی جد و جہد میں مصروف عمل تھے، چودھری افضل حق رئیس الاحرار لکھتے ہیں کتوں کو بھونکتا چھوڑ دو، کتوں کو بھونکتا چھوڑو، کاروان احرار کو اپنی منزل کی طرف چلنے دو۔ احرار کا وطن لیگی سرمایہ دار کا پاکستان نہیں ہے۔ پھر مولوی حبیب الرحمن صاحب صدر احرار لکھتے ہیں، مزید نہیں میں منگوا لوں گا جب چھوڑ دیں اس کو، 10,000 جینا، ان جنا کو تمسخر کے رنگ میں جینا کہا۔ حبیب الرحمن صاحب صدر احرار لکھتے ہیں 10,000 جینا اور شوکت اور ظفر جواہر لال نہرو کی جوتی کی نوک پر قربان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ کس قائد اعظم کی مخالفت کر رہے تھے، کس قیام پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے؟ قائد اعظم کے مہذب اور خالصتاً اسلام کے تصور عدل پر مبنی تصورات آپ سن چکے ہیں، ان کی مخالفت ہو رہی تھی، اور اس پاکستان کی مخالفت ہو رہی تھی جن کے متعلق آج ان کے گلے بیٹھ جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ جس ملک کو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا جا رہا تھا اس کے متعلق یہ کہہ رہے تھے یہ پلیدستان ہے اور پلیدستان ہے اور پلیدستان ہے۔ اور وہ شخص جو قیام پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ جھونک بیٹھا تھا، اس نے اپنی ساری زندگی اس مقصد کے لیے اپنے وقف کر رکھی تھی، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اور اس سے پہلے اس جیسے مسلمان رہنما مسٹر جناح کی جوتی کی نوک پر قربان کر دینے کے لائق ہیں۔ پھر سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے اپنی مخصوص طرز بیان میں فرمایا جو لوگ مسلم لیگ کو ووٹ دیں گے وہ سور ہیں اور سور کھانے والے ہیں۔ کتنا ناپاک تصور تھا قائد اعظم کا جس کی یہ مخالفت کر رہے تھے، اور آج کہتے ہیں کہ وہ تصور لا الہ الا اللہ پر مبنی تھا۔ قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان
وہ عطا اللہ شاہ بخاری جن کو امیر شریعت بھی لکھا جاتا ہے، امیر احرار بھی وہ لکھتے ہیں، انہوں نے کہا سوانح حیات سے عطا اللہ شاہ بخاری مولفہ خان حبیب الرحمن خان سے یہ حوالہ دیا گیا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ جدھر اکثریت ہو ادھر تم بھی چلو اور اکثریت کا ساتھ دو، ہم اکثریت نہیں چاہتے، ہمیشہ اقلیت حق پر ہوتی ہے، ہمیشہ اقلیت حق پر ہوتی آئی ہے، تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ اکثریت کا ساتھ دیں؟ کیا میں مولانا محمد حسین احمد کے مقابل میں مسٹر جناح کو ترجیح دوں جو بے دھڑک خلاف شرع دعوتوں میں شرکت کرتے ہیں؟ ہم نام نہاد اکثریت کی تابعداری نہیں کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اکثریت باطل پر ہے۔ یعنی وہ ساری قوم جس نے پاکستان کی تعمیر میں حصہ لیا، ان کے متعلق ان کے خیالات یہ ہیں کہ وہ ایک باطل اکثریت ہے، ان کا حق سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ شیخ حسام الدین صاحب ممتاز احراری لیڈر لکھتے ہیں، پاکستان کے متعلق ہر روز ہم سے ہماری پوزیشن پوچھی جاتی ہے۔ سچ ہے یہ ہے کہ ایسے پاکستان کو ہم پلیدستان سمجھتے ہیں۔ اگر محمد علی جناح اسلام کے اقتصادی اور سیاسی نظام کے خلاف کسی سرمایہ داری کے نظام کو چلائے تو نفع کیا، اور اگر جواہر لال نہرو اور گاندھی خلفائے راشدین کی پیروی میں، خلافت راشدہ کا تصور بھی دیکھ لیجئے، کیسے کیسے پیروکار ان کی خلافت راشدہ کو میسر آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اگر جواہر لال نہرو اور گاندھی خلفائے راشدین کی پیروی میں سوسائٹی میں نابرابری کے سارے نقوش کو مٹائے چلے جائیں تو بطور مسلمان کے ہمیں کیا نقصان ہے؟ پھر مولانا مودودی کے تبصرے بھی بہت ہی دلچسپ اور طویل ہیں، مگر ایسے الجھے ہوئے، ایسے متضاد کے پڑھتے پڑھتے سر درد شروع ہو جاتی ہے، تو میں زیادہ آپ کو سر درد نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس لیے صرف ایک دو تبصرے اختیار بیچ میں اخذ کیے ہیں۔ فرماتے ہیں سیاسی کشمکش مودودی حصہ سوم صفحہ 222، باقیوں کے حوالے بھی ہیں وہ بعد میں چھپ جائیں گے۔ اس نام نہاد مسلم حکومت کے انتظار میں مسلم حکومت کے انتظار میں اپنا وقت ضائع یا اس کے قیام کی کوشش میں اپنی قوت ضائع کرنے کی حماقت آخر ہم کیوں کریں؟ اور یہ بات آج کسی سے اوجھل نہیں کہ ساری جماعت اسلامی کی پروپیگنڈا مشینری یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان کی جد و جہد میں وہ پیش تھے اور صف اول میں شامل تھے۔ مسلم لیگ کی پوری قیادت میں مودودی صاحب کے نزدیک کوئی ایک بھی سچا مسلمان نہیں تھا، تمام قیادت میں۔ کہتے ہیں ہم صرف قائد اعظم کے ہی نہیں بلکہ پوری قیادت کے خلاف ہیں جو تحریک پاکستان چلا رہی ہے۔ بعد میں لکھا ہے انہوں نے، اس لیے تھے کا لفظ ہے، ہم صرف قائد اعظم کے ہی نہیں بلکہ پوری قیادت کے خلاف تھے جو تحریک پاکستان چلا رہی تھی، کیونکہ وہ سچے مسلمان معلوم نہیں ہوتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں افسوس کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو۔ پھر فرماتے ہیں جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ صرف مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ اس کا نام حکومت الہی رکھنا اس پاک نام کو ذلیل کرنا ہے۔ پھر علماء دیوبند نے ایک لمبا اشتہار شائع کیا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان انگریزی ایجنٹوں کا فریب ہے۔ پھر مولانا محمد حفیظ الرحمان سیوہاروی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت علماء ہند فرماتے ہیں
کہ بلا شبہ پاکستان کا یہ تخیل سیاسی الہام ہے مگر ربانی الہام نہیں ہے، بلکہ قصر بکنگم کا الہام ہے، جو ڈاکٹر اقبال کو بھی جب ہی ہوا تھا جب وہ لندن سے قریب ہی زمانے میں واپس تشریف لائے تھے۔ قائد اعظم نے جب ان ملاؤں سے یہ برتاؤ دیکھا بہت ہی نالاں تھے، بہت ہی تلخی میں مبتلا رہے۔ وہ گندی زبان کے مقابل پر تو گندی زبان تو نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس تکلیف کا اظہار بارہا کیا۔ ایک اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے خلاف مخالف بعض طاقتیں کام کر رہی ہیں اور کانگریس اس بات کا تہیہ کیے ہوئے ہے کہ ہر جائز و ناجائز طریق سے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرے، اور ایسے مسلمانوں کی مدد سے جن کے بارے میں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، امت مسلمہ کو بہکانے اور اپنے جال میں پھنسانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ انگریزی کا اقتباس ہے جس میں سے ترجمہ لیا گیا ہے۔ یہ تھے قائد اعظم اور ان کا پاکستان، یہ تھے علماء پاکستان اور علماء ہند اور ان کا تصور پاکستان اور اس کی مخالفانہ جدوجہد۔ اب وہ جماعت جسے پاکستان میں تمام حقوق سے محروم کر کے باہر نکال پھینکا گیا ہے، گویا ان کا کوئی دور کا بھی تعلق پاکستان کے قیام کی کوشش میں نہیں تھا، ان کا حال خود عام مسلمان اخباروں کے حوالے سے اور پاکستان کے احمدیوں کے بعض شدید معاندین کے اخباروں کے حوالے سے سنیے۔ مگر اس میں بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں، چند نمونے پیش کر سکتا ہوں۔ اہل حدیث امرتسر کا اخبار ہے، تھا یعنی اس وقت، اور مشہور اہل حدیث عالم جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اس اخبار کے ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے اپنے اخبار اہل حدیث میں ایک حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جماعت احمدیہ کے ایک خطبے کا حوالہ دیتے ہوئے اس پر ان الفاظ میں تبصرہ فرمایا۔ کہتے ہیں یہ الفاظ جو پاکستان کی تائید میں آپ نے خطبہ دیا تھا، یوں نہیں کہنا چاہیے پاکستان کی تائید میں، بلکہ مسلمانان ہند کے مفادات کے تحفظ میں اور ہندوؤں کے تحفظ میں اور ہندوستان کے تمام باشندوں کے تحفظ میں نصیحت فرمائی تھی کہ اب آپس کے اختلافات بھول جاؤ، انگریزی حکومت اس وقت نرمی پر آمادہ ہے، ان سے زیادہ مراعات حاصل کرو، اور بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا خون بہاؤ اور نفرتیں پھیلاؤ، یہ موقع قومی اتحاد کا ہے، اور اس اتحاد کے ذریعے جو زیادہ سے زیادہ قومی منافع حاصل ہو سکتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ خلاصہ ہے اس خطبے کا۔ اس کے متعلق مولوی ثناء اللہ صاحب جو جماعت کے شدید معاند تھے متاثر ہو کر لکھتے ہیں، یہ الفاظ کس جرأت اور حیرت کا ثبوت دے رہے ہیں، کانگریسی تقریروں میں اس سے زیادہ نہیں ملتے۔ 40 کروڑ ہندوستانیوں کو غلامی سے آزاد کرانے کا ولولہ جس قدر خلیفہ جی کی اس تقریر میں پایا جاتا ہے وہ گاندھی جی کی تقریر میں بھی نہیں ملے گا۔ سید رئیس احمد صاحب جعفری اپنی کتاب حیات محمد علی جناح میں زیر عنوان اصحاب قادیان اور پاکستان لکھتے ہیں، اب ایک اور دوسرے بڑے فرقہ اصحاب قادیان کا مسلک اور رویہ پاکستان کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے۔ اصحاب قادیان کی دونوں جماعتیں مراد ہے وہ مباحثین جو خلافت سے وابستہ ہیں اور لاہوری احمدی کی دونوں جماعتیں مسلم لیگ کی مرکزیت، پاکستان کی افادیت اور مسٹر جناح کی سیاسی قیادت کی معترف اور مداح ہیں۔ اخبار احسان جو ایک احراری اخبار تھا 25 ستمبر 1947 کے شمارے میں لکھتا ہے، قادیان کے نوجوان ملٹری کے جبر و تشدد کے باوجود خوف زدہ نہیں۔ سوچئے احراری اخبار
اس کی آج کی جو واقعات ہیں ان کو واقعہ کہنا چاہیے، جو بیہودہ لفظ بیہودہ سرائیاں ہیں اس کو کیا آج کی جو بیہودہ سرائیاں ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے اب یہ سنیے اعتراف حق۔ کہتے ہیں قادیان کے نوجوان ملٹری کے جبر و تشدد کے باوجود خوفزدہ نہیں، وہ صرف اس بات کے خواہش مند ہیں کہ عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اب وہ آہستہ آہستہ موت کے گھیرے میں آتے جاتے ہیں، اور نہرو کی حکومت جو کہتی تھی کہ کسی مسلمان کو مشرقی پنجاب سے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، وہ قادیان کے مسلمانوں کو وہاں سے زبردستی نکلوانے اور انہیں تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ کل تک جو ہم مسلمان ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے صف اول کی جد و جہد کرنے والے تھے، اور آگے جا کر آپ کو اعترافات سے معلوم ہوگا کہ سب کی نظر قادیان کے احمدیوں اور پنجاب کے احمدیوں پر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کی مجاہدانہ سربراہی اگر کوئی جماعت کر رہی ہے تو جماعت احمدیہ ہے، اس کے سوا کسی مسلمان کو وہاں کہیں اور امن نصیب نہیں ہے۔ تو لکھتے ہیں قادیان کے احمدی ہندوستان کے محکمہ حفاظت قادیان کے ماتحت کام کرنے والے نوجوان بعض اوقات 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں اور رات دن پہرا دیتے ہیں۔ گو نیند اور بے آرامی کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو چکی ہے، مگر وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ میں بھی ان خوش نصیبوں میں تھا جنہوں نے واقعتاً کئی دن کو بھی اور رات کو بھی جاگ کر کاٹی۔ ان کی یہ بات درست ہے سوائے اس کے کہ صحت کمزور ہوگی۔ صحت ہماری کمزور نہیں ہوئی تھی اللہ کے فضل سے۔ وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے مجھے بتایا گیا ہے کہ میں غلطی سے پتہ نہیں میں نے کیسے کہہ دیا کہ جناح کی جوتی پر قربان کیے جانے کے لائق ہیں۔ میں کہا جناح نہرو کی جوتی پر قربان کیے جانے کے لائق ہیں، یہ انہوں نے لکھا تھا۔ میں نہیں سمجھتا میں نے یہ کہا ہو، لیکن اگر کہہ دیا ہو تو بڑی معذرت ہے، الٹ بات ہو گئی غلطی سے۔ جزاک اللہ، آپ نے وقت پر یاد کرا دیا۔ وہ شاید میرے دل کی آواز نکل رہی ہو۔ بعض دفعہ اپنے دل کی آواز نکل آتی ہے بجائے اس کے دشمن کی بات انسان کی زبان پہ جاری ہو۔ وہ نیند اور بے آرامی کی وجہ سے ان کی صحت کمزور ہو چکی، میں بتا چکا ہوں کس حد تک ہوئی تھی، مگر وہ موت کے ڈر سے بھاگنے کی بجائے موت سے مقابلہ کرنے پر آمادہ ہیں۔ وہاں کوئی ملٹری مسلمان نہیں ہے۔ ہندو ملٹری اور سکھ پولیس انہیں ڈراتی دھمکاتی ہے۔ ہندو کیپٹن بھرا ہوا پستول ہاتھ میں پکڑے دہشت پھیلانے کے لیے ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے۔ پھر اخبار احسان لکھتا ہے لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں۔ اس وقت ایک غیر احمدی مسلمان نے جو قادیان میں پناہ لیے ہوئے تھے، انہوں نے خط لکھا تھا احسان کو، جو مدیر کو، اس کے حوالے سے ہے یہ۔ لمبی چوڑی باتیں لکھنے کا وقت نہیں، اس وقت ہم کم و بیش 50,000 افراد، یعنی اس اخبار میں کسی غیر احمدی مسلمان کا خط چھپا ہے جو ان دونوں قادیان میں پناہ لیے ہوئے تھا، یہ تشریح ہے بریکٹ میں۔ کم و بیش 50,000 افراد اس وقت قادیان ہی میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ ہمیں احمدیوں کی طرف سے زندہ رہنے کے لیے کھانا مل رہا ہے، بعض کو مکان بھی مل چکے ہیں، مگر اس قصبے میں اتنی گنجائش کہاں؟ ہزاروں آسمان کی چھت کے نیچے زمینی فرش پر پڑے ہیں جنہیں دھوپ بھی کھانا پڑتی ہے اور بارش میں بھی بھیگنا پڑتا ہے۔ یہ تعداد بڑھتے بڑھتے 1 لاکھ تک پہنچ گئی تھی، اور حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی کا ہمیں حکم تھا کہ تم اپنے کھانے کم کر دو، اپنی روٹیاں کم کر دو، لیکن مسلمان مہاجرین جو پناہ لینے کے لیے قادیان پہنچے ہیں ان کو بہرحال اولیت دینی ہے۔ چنانچہ خدا کے فضل سے جتنا عرصہ ہم وہاں رہے
اسی حکم کی اطاعت میں بہت ہی ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غریب اور مسکین مسلمان بھائیوں کی ظاہری جسمانی پناہ کی بھی کوشش کی اور روحانی طور پر بھی انہیں تسلیاں دینے کی کوشش کرتے رہے۔ حکومت پاکستان نے کاروان سخت جان کے عنوان سے ایک کتاب شائع کروائی۔ اس وقت کی حکومت پاکستان کا عدل کا تصور کچھ مختلف تھا آج کل کی حکومت پاکستان سے۔ وہ اس میں یہ لکھا ہے، یہ مقام یعنی قادیان علاوہ اپنی صنعتی اور تجارتی شہرت کے جماعت احمدیہ کا مرکز ہونے کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کے گرد و نواح میں تمام تر سکھوں کی آبادی ہے، جہاں چنانچہ فسادات کے ایام میں 20-20 میل دور کے مسلمان بھی قادیان شریف میں پناہ لینے کے لیے آ گئے۔ یہ کل تک قادیان شریف تھا۔ لکھتے ہیں، قادیان کے باشندگان نے ان بیچاروں کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ ظاہر ہے اتنی بڑی جمعیت کے لیے خوراک اور رہائش کا بار اٹھانا کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور خصوصاً ایسے ایام میں جب کہ ضروریات زندگی کی اتنی گرانی ہو۔ چنانچہ یہ ناخواندہ مہمان قادیان کی کفالت میں اس وقت تک رہے جب تک کہ حکومت نے عمداً ان کو ایسا کرنے سے روک نہیں دیا۔ یعنی ایک ایسا وقت آیا تھا کہ ہندوستان کی حکومت نے حکماً قادیان کو مسلمانوں کو پناہ دینے سے روک دیا تھا، اور اس کے بعد تو بڑی تیزی سے حالات بگڑے ہیں، پھر ویسا اختیار بھی کوئی نہیں رہا تھا۔ اخبار زمیندار جو عمر بھر احمدیت کی مخالفت میں پیش رہا، لکھتا ہے، اس وقت ہزاروں پناہ گزین احمدیوں کے گھروں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ قادیان کے مسلمانوں نے حکومت سے راشن کے لیے درخواست نہیں دی، اور حکومت جس کا نام ایک تھانے دار اور چند سپاہی ہیں، قادیان سے غلہ غصب کر کے وہاں کے باشندوں اور پناہ گزینوں کو بھوکا مارنا چاہتی ہے۔ کیا دنیا میں کسی قوم پر اس سے بڑھ کر بھی ظلم و ستم کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان بننے کے بعد بھی جماعت احمدیہ پاکستان کے قیام کی طرح اس کے استحکام میں بھی بھرپور حصہ لیتی رہی، اور آج بھی پاکستان کے احمدی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر کوئی ابتلا آئے تو اس ملک کی وفاداری میں سب سے پیش ہوں گے، کیونکہ ہماری خمیر میں اپنے وطن کی وفاداری گون دی گئی ہے۔ انگلستان کا باشندہ انگلستان کا وفادار ہوگا، امریکہ کا باشندہ امریکہ کا وفادار ہوگا، ہندوستان کا باشندہ ہندوستان کا وفادار ہوگا، اور پاکستان کا باشندہ پاکستان کا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے جس کا عملی نمونہ اس وقت ساری دنیا میں جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے۔ بس